اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اورحان غازی کے بارے میں۔ اورحان غازی جو کہ عثمان غازی کا بیٹا ہے، اورحان غازی نے ایسے ایسے کام سر انجام دیے جو کہ آج تک کوئی سلطان نہیں کر پایا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے امیر، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے سلطان تھے۔ اورحان غازی عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ امیر عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے کا نام علاء الدین پاشا تھا، لیکن علاء الدین کو فنون، حرف اور حکمرانی سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ علاء الدین پاشا پرسکون طبیعت کے مالک تھے اور آپ کا رجحان دینی علوم کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے عثمان غازی نے اپنا جانشین اورحان غازی کو چنا، جو کہ اپنی بہادری، عقل مندی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے باپ سے کسی بھی صورت میں کم نہ تھے۔ لیکن اورحان غازی کے اصرار پر عثمان غازی کے بڑے صاحبزادے علاء الدین نے عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ علاء الدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے نام کا سکہ بھی رائج کیا۔ عثمان غازی کے دور تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ جنگ سے پہلے اعلانات کیے جاتے اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لیتے۔ اس کے بعد جو مال غنیمت ان کے پاس آتا، وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاء الدین نے دنیا کی پہلی تنخواہ کار فوج کا نظام رائج کیا۔ انہیں پیادے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی وزیر کی تجویز سے ایک ایسی فورس بنائی گئی جسے دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس کہا جاتا ہے۔ اس فوج نے اسلامی فتوحات کی رفتار میں سیلاب جیسی قوت پیدا کر دی۔ یہ تجویز یہ تھی کہ جنگی قیدیوں اور عام رعایا میں سے 10 اور 12 کے لیے ایسے لڑکے چنے جائیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ انہیں اسلامی تعلیمات دی جائیں، ان کے دلوں کو دین کی محبت سے سرشار کیا جائے اور ایسی سخت تربیت دی جائے کہ وہ دنیا کے ہر سخت جان فوج کا مقابلہ بآسانی کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پہلے 1000 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں سلطان اورحان کی زیر نگرانی تربیت دی گئی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے منتخب کیے جاتے اور انہیں فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جاتی۔ یہ سلطان کے خاص سپاہی تھے۔ سلطان ان کے ساتھ بہت زیادہ گل مل کر رہا کرتے تھے۔ انہیں انعامات سے سرفراز کرتے رہتے، یہاں تک کہ سلطان ان کے ناموں تک سے بھی واقف ہو گئے۔ اس فوج کا نام جینیشری یعنی نئی فوج تھی۔ حاجی بختاش نامی صوفی بزرگ نے تجویز کیا اور اس کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت اور سلطان اورحان کی محنت سے یہ فوج آنے والے 3 صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ ایسے ماہر جنگجو کے ایک ماہر سپاہی سینکڑوں کے برابر خاموشی کے ساتھ ایسی بڑی بڑی مہمات انجام دیتے کہ جنگ کی نوبت آنے سے قبل فتح سلطان کے قدم چوما کرتی۔ اس کے علاوہ اورحان غازی نے تنخواہ دار سپاہیوں اور جاگیردار سپاہیوں کی فوج بھی متعارف کروائی۔ اورحان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 1326 عیسوی میں یعنی بورسا کی فتح کے چند ہی ماہ بعد نائکومیڈیا شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کا موجودہ نام عزیمت ہے۔ اس کے بعد 1330 میں پاؤنتینیوں کا دوسرا بڑا شہر ناسیا، جو کہ اپنی شان و شوکت میں دنیا میں قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا، اسے بھی اورحان غازی نے فتح کر لیا۔ 1333 میں ترکی ریاست کے امیر کے انتقال کے بعد اس ریاست کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ شہزادے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ اس لیے اورحان غازی نے آگے بڑھ کر یہاں کا نظم و ضبط سنبھال لیا۔ اس کے بعد 20 سال تک جنگ و جدل کی کوئی بھی نوبت نہ آئی۔ اس دوران اورحان غازی نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے پیش و بہا خدمت سر انجام دی۔ اس نے اپنی ریاست کو علوم اور فنون کا گہوارہ بنایا۔ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مدرسے اور کالج قائم کیے، ساتھ ساتھ جگہ جگہ مساجد قائم کی، علماء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، سلطنت عثمانیہ میں ہسپتالوں کا جال بچھایا۔ اورحان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو ایسی معاشی اور علمی ترقی دی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے رنگ میں رنگ کر اس سلطنت کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد بازنطینی یعنی رومی سلطنت میں 2 گروہوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ، جس کا سربراہ کناٹا کوزین تھا، اس نے اورحان غازی سے
مدد کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ سربیا کا ایک فرما روا جس کا نام اسٹیپن دوشنے تھا، طاقت میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے اسٹیفن دوشن نے بازنطینی شہر سالونیکر پر حملہ کیا۔ اس موقع پر اورحان غازی نے ایک مرتبہ پھر اپنے 20,000 سپاہیوں کو اس کی سرخوبی کے لیے روانہ کیا اور اسے شکست دی۔ 1354 میں سلطان اورحان غازی کے بیٹے سلمان پاشا نے جیلی پولی کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں کے لیے یورپ کے دروازے کھل گئے اور فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اورحان غازی کا سب سے بڑا بیٹا سلمان شاہ، جسے سلمان پاشا بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے اوصاف میں اپنے باپ اورحان اور دادا عثمان غازی کا ہم پلہ تھا۔ بہادری میں اس کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ یہ نوجوان اور اورحان غازی کا بہت عزیز اور فرما بردار بیٹا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا ولی عہد بھی تھا، لیکن ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی وفات پا گیا۔ اورحان غازی کو اپنے بیٹے کی موت کا ایسا صدمہ لگا کہ اس کی وفات کے اگلے ہی سال وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر 33 سال حکومت کی اور ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔ ناظرین، اورحان غازی کے چھوٹے بیٹے مراد اول کے تخت نشین ہونے کے بعد کیا کیا کارنامے سر انجام دیے گئے، یہ سب آپ کو ہم بتائیں گے۔ بڑی ہی دلچسپ تاریخ۔